ناگراج بنگال میں ایک نوجوان کو پیش آنے والے حیرتناک اور پراسرار واقعات۔ مصنف انوار صدیقی۔ میری لانچ دریائے کرنافری کے بہاؤ کے مخالف سمت رواں دواں تھی اور میں لانچ کی سیلی ہوئی مگر آرام دہ نشست سے ٹیک لگائے بیٹھا قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میرے گائیڈ نے آہستہ سے میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، صاحب رنگامتی میں کیا آپ کسی سرکاری کام سے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے اپنے بوڑھے گائیڈ کو، جس کا نام گوگل داس تھا، غور سے دیکھا۔ مجھے گوگل داس کا سوال اس وقت گراں گزرا تھا۔ میں نے اسے اس کے منہ مانگے معاوضے کے عوض بطور گائیڈ حاصل کیا تھا اور اس بات کی شرط بھی سفر سے پہلے ہی عائد کر دی تھی کہ وہ مجھ سے سفر کے دوران ہر قسم کے سوالات سے ہر ممکن پرہیز کرے گا اور انتہائی ایمانداری سے میرے کام کی نوعیت کے اعتبار سے میری رہنمائی کے فرائض انجام دیتا رہے گا۔ میں نے دیدہ و دانستہ اسے قبل از وقت اپنے سفر کے مقصد سے آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ دوسری صورت میں ممکن تھا کہ وہ منہ مانگی رقم کے باوجود میرا رہبر بننے سے انکار کر دیتا۔ بہرحال گوکل داس اس علاقے کا کیڑا تھا۔ مجھے مغربی پاکستان سے روانگی کے وقت میرے دوست نے یہی بتایا تھا کہ اگر میں نے کسی طرح گوکل داس کی خدمات حاصل کر لی تو میری مہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے، شاید اس لیے کہ گوکل داس کی عمر اس وقت 60 سال کے قریب تھی اور وہ گائیڈ کے پیشے سے گزشتہ 42 سال سے منسلک تھا اور بالخصوص چٹاگونگ ہل ٹریک کا چپا چپا اس کا دیکھا بھالا تھا۔ عمر کے 42 سال تک ایک پراسرار علاقے سے وابستہ رہنے کے سبب گوکل داس کی اپنی شخصیت بھی بڑی پراسرار بن گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی لاتعداد جھریاں اس کے تجربے کی غمازی کرتی تھی، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ ابھی بے حد پھرتیلا اور چوکس تھا۔ اس کی آنکھوں کی تیز چمک دیکھ کر مجھے پہلی بار یہی اندازہ ہوا تھا کہ ان آنکھوں کی پراسرار چمک کے پیچھے بھی ہزاروں اسرار پوشیدہ ہوں گے۔ خاصا دراز قد آدمی تھا، سر پر ہیٹ جمائے اور خاکی رنگ کی ڈھیلی ڈھالی پتلون میں وہ بے حد مضحکہ خیز بھی نظر آ رہا تھا۔ سر کے بال ابھی تک سیاہ تھے، البتہ اس کی کشادہ پیشانی پر برس کے ایک دو دھبے خاصے نمایاں موجود نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہی ان دھبوں کی وجہ سے اسے شناخت کیا تھا۔ بہرحال اس وقت مجھے اس کا سوال گراں گزرا تھا اور میں جن نظروں سے اسے گھورا اس کا مفہوم بھی یہی تھا کہ میں گوکل داس کو باور کرانا چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کی روح سے وہ مجھ سے غیر ضروری سوال کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ ناراض مت ہو صاحب، گوکل داس نے اپنے موٹے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میں نے یہی وقت پاس کرنے کے لیے پوچھ لیا تھا، وہ بولا۔ تمہیں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی گوکل داس، اگر میں یہاں کسی سرکاری کام سے آیا ہوتا تو میرے ساتھ تمہاری بجائے سرکاری آدمی ہوتے۔ میں نے اسے اس کی حماقت کا احساس دلانے کی خاطر ٹھوس لہجے میں جواب دیا تو گوکل داس نے پلٹ کر مجھے کچھ ایسی نگاہوں سے گھورا جیسے میں نے کوئی بچکانہ بات کہی ہو۔ چند ثانیے تک وہ مجھے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر بڑے کھردری لہجے میں بولا، گوکل داس کے تجربے کو آزمانا چاہتے ہو صاحب؟ وہ بولا۔ میں نے صرف تمہاری بات کا جواب دیا تھا، میں نے تیزی سے کہا۔ رہا تمہارے تجربے کا مسئلہ تو اس کا فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا، میں بولا۔ میں جانتا ہوں صاحب کہ آپ کی منزل کہاں ہے، اس بار گوکل داس نے سپاٹ آواز میں کہا۔ گائیڈ کو منہ مانگے دام چکانے والوں کی مہم ہمیشہ خطرناک ہی ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ سیاح ہوتے تو سستے داموں میں بھی کسی گائیڈ کو پکڑ سکتے تھے، وہ بولا۔ تمہارا اندازہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہی کہ میں یہاں کسی خطرناک مہم کو سر کرنے آیا ہوں؟ میں نے گوکل داس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم مردم شناسی کے علم سے بھی واقفیت رکھتے ہو؟ میں نے کہا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں صاحب، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وقت اور تجربہ انسان کو جو کچھ سکھاتا ہے وہ کتابوں میں نہیں ہوتا۔ گوکل داس نے اس بار براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ کپتائی اور رنگامتی کے نواحی علاقوں کے اسرار اکثر آپ جیسے لوگوں کو یہاں تک کھینچ لاتے ہیں، لیکن کیا گوکل داس؟ میں نے گائیڈ کی خاموشی پر چونکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے صاحب، گوکل داس نے بڑی سنجیدگی سے میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں سفر کے دوران آپ سے غیر ضروری سوالات نہیں کروں گا اور بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ پوری ایمانداری سے آپ کی رہنمائی کروں گا، گوکل داس بولا۔ اوہ، تم شاید میری باتوں کا برا مان گئے، میں جلدی سے بولا۔ ہم گائیڈ ہیں صاحب، گوکل داس نے تلخ لہجے میں کہا۔ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے چند روپوں کی خاطر غلامی قبول کر لیتے ہیں اور بڑے سے بڑا جان جوخم کا کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی بڑے لوگوں کی طرح بات بات پر برا ماننے لگیں تو بھوکوں مر جائیں گے، گوکل داس نے کہا
اور اس سے پہلے کہ مزید گوکلداس کچھ کہتا وہ تیزی سے اٹھا اور لانچ کے ناخدا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ میں چند ثانیے اسے گھورتا رہا، پھر دوبارہ اپنی نشست پر لاپرواہی سے کمر ٹکا کر قدرت کے حسین نظاروں سے اپنی مہم جو طبیعت کو بہلانے لگا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی اس پراسرار اور ہولناک داستان کا بقیہ حصہ سناؤں، اس بنیادی باتوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے مشرقی پاکستان کے دور دراز سفر کے لیے اکسایا تھا، اور میری مہم جوئی نے مجھے ایسے حالات اور واقعات سے دوچار کیا جن کا تصور آج بھی میرے جسم کے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ میری اس ناقابل یقین داستان کا آغاز دسمبر 1948 سے ہوتا ہے۔ ان دنوں میں مغربی پاکستان کے شہر لاہور میں مقیم تھا اور محکمہ آثار قدیمہ میں ایک سینئر افسر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ مہم جوئی کا شوق مجھے بچپن ہی سے تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ شوق بھی بڑھتا گیا۔ میرے والدین کے پاس دولت کی فراوانی تھی، اس لیے مجھے اپنی مہم جوئی کے شوق کی تسکین کی خاطر پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی فخر اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں نے اب تک دنیا کے دور دراز علاقوں میں متعدد بار سفر کیا ہے اور ایسے واقعات اور حادثات سے دوچار ہوا ہوں جن کا تصور بھی ایک عام اور کمزور دل آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر میں اپنی مہم جوئی کے واقعات کو یکجا کروں تو ایک موٹی اور ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت میں صرف اس داستان کو قلم بند کر رہا ہوں جس کا ایک ایک واقعہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے، اور آج بھی جب میں ان واقعات پر غور کرتا ہوں تو مجھے اکثر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کھلی آنکھوں سے مکمل ہوش و حواس کی حالت میں ایک ایسا بھیانک اور پراسرار خواب دیکھا تھا جس کی مربوط کڑیاں میرے دل و دماغ پر حقیقت بن کر نقش ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ میری اس داستان کو پڑھنے کے بعد آپ بھی اسے ناقابل یقین سمجھیں اور میری باتوں کو مضحکہ خیز قرار دیں، لیکن وہ افراد جو مشرقی پاکستان میں رہ چکے ہیں اور چٹاگونگ کے ہل ٹریک کے علاقوں کے درمیان سفر کر چکے ہیں میری اس داستان کی سچائی کی ضرور گواہی دیں گے۔ یوں بھی ہل ٹریک کی 3/4 کی پاکستان کی حدود میں شمولیت کچھ کم پراسرار نہیں ہے۔ تقسیم سے قبل اس پورے علاقے میں کانگریسی راج تھا اور ان کو بڑا اعتماد تھا کہ پورا علاقہ بھارت میں شامل ہوگا، لیکن تقسیم میں جب بھارت کے حصے میں ہل ٹریک کا محض 1/4 حصہ آیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور جشن آزادی کے موقع پر کانگریسی ارکان نے تمام علاقے پر ترنگا جھنڈا لہرا دیا۔ مگر اسی رات ایک ایسا پراسرار واقعہ پیش آیا جس نے کانگریسیوں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی سرحدوں میں واپس چلے گئے۔ ہوا دراصل یوں کہ دریائے کرنافلی کے کنارے سے خاصی اونچائی پر مندر کی ایک پرشکوہ عمارت موجود تھی، لیکن 15 اگست کی صبح کو مندر کی عمارت والی جگہ بالکل صاف دیکھی گئی، جیسے وہاں اس سے قبل کسی عمارت کا وجود سے تھا ہی نہیں۔ مندر کی ایک اینٹ بھی تلاش بسیار کے باوجود مل نہ سکی، چنانچہ ہندوؤں نے اسے اپنے دیوتاؤں کا کرشمہ سمجھ کر علاقہ خالی کر دیا۔ اس پراسرار واقعے کے سلسلے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس علاقے کی تمام آبادی آج بھی اس واقعے کی گواہی دینے کے لیے موجود ہے۔ اور اب میں ان واقعات کی طرف آتا ہوں جنہوں نے مجھے مشرقی پاکستان کے سفر پر مجبور کیا۔ جن دنوں میں محکمہ آثار قدیمہ میں ایک سینئر افسر کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا، انہی دنوں میں مشرقی پاکستان کا ایک خاندان لاہور آ کر ہمارے پڑوس میں آباد ہو گیا۔ اس خاندان کا ایک نوجوان آدمی جس کی عمر 30 سال تھی ذہنی مریض تھا اور اس کے شور شرابے سے اہل محلہ کی نیندیں حرام ہوتی رہتی تھیں۔ اس پر اکثر و بیشتر دیوانگی کے شدید دورے پڑتے تھے اور دورے کی کیفیت میں وہ عجیب و غریب قسم کے نام لے کر چلانا شروع کر دیتا تھا۔ لڑکے کے والدین غالباً اسی کے پاگل پن کی وجہ سے رنگامتی سے مغربی پاکستان آئے تھے۔ میں نے ایک دو بار اس شخص کو ہوش مندی کے عالم میں دیکھا۔ بے حد خوبصورت اور کڑیل جوان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ غرض یہ کہ لاہور آنے کے بعد نئے سرے سے ماہرین کے ذریعے اس کا علاج شروع کرایا گیا۔ بار بار ڈاکٹر تبدیل کیے گئے مگر مرض میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کسی بزرگ سے رجوع کیا جائے اور جمعرات کی جمعرات لڑکے کو پابندی سے مزاروں پر لے کر جایا گیا۔ لڑکے کے والدین نے جو اپنی جوان اولاد کی دیوانگی کے غم میں کھلے جا رہے تھے لوگوں کا مشورہ قبول کر لیا۔ لڑکے کو جس کا نام خالد احمد تھا ایک پہنچے ہوئے بزرگ کو بھی دکھایا گیا اور بزرگ نے غالباً پہلی نظر میں اس کے مرض کی اصلیت بھانپ لی تھی۔ پھر انہوں نے لڑکے کے والد کو علیحدگی میں بلا کر 7 عدد تعویذ دیے اور یہ تاکید کی کہ 7 روز تک متواتر ان تعویذوں کو ایک ایک کر کے لڑکے کے کمرے میں اس کے سرہانے جلائے جائے، لیکن تعویذ جلانے سے پیشتر لڑکے کو پلنگ کی پٹیوں سے اس طرح جکڑ کر باندھ دیا جائے کہ وہ تعویذ جلنے کے دوران نہ تو بھاگ دوڑ کر سکے
اور نہ ہی کمرے سے باہر نکل سکے۔ غمزدہ والد کے لیے یہ عمل ہر چند کے بڑا صبر آزما تھا، لیکن جوان لڑکے کی بہتری کے لیے انہوں نے بزرگ کی تجویز پر عمل کرنا منظور کر لیا اور اسی رات پہلا تعویذ جلایا گیا۔ لڑکے کے ہاتھ پاؤں چونکہ بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ جنبش کرنے سے تو قاصر تھا، لیکن اس کی چیخو پکار کا عالم کچھ ایسا تھا جیسے کسی پہاڑی تنومند بکرے کو کن چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ جب تک تعویذ جلتا رہا وہ پاگلوں کی طرح چلاتا رہا اور واہی تباہی بکتا رہا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ 7 روز تک یہی عمل جاری رہا۔ اس دوران میں لڑکے کے چہرے کی رنگت روز بروز یوں زرد پڑتی جا رہی تھی جیسے اس کے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ کر کے ختم ہو رہا ہو، لیکن 7واں تعویذ جلنے کے بعد اس کی طبیعت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی اور دیوانگی کے دورے پڑنے بھی ختم ہو گئے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے چہرے کی زردی بھی سرخی میں تبدیل ہونے لگی اور 2 ماہ بعد وہ مکمل طور پر چاق و چوبند نظر آنے لگا اور شام کو سیر و تفریح کے لیے بھی باہر آنے جانے لگا۔ لیکن پاس پڑوس کے لوگ چونکہ اس کو دوروں کی شدت میں دیکھ چکے تھے، اس لیے اب بھی اس کے قریب جاتے ہوئے کتراتے تھے اور دور دور ہی سے مزاج کرسی کر کے گزر جاتے تھے۔ لیکن میں اب بھی خالد سے اسی طرح پیش آتا تھا جس طرح دیوانگی کے زمانے میں ہوش مندی کی حالت میں مجھ سے ملتا تھا۔ محلے والوں نے خالد کے پاگل پن کو اپنے نظریات کے مطابق مختلف پراسرار واقعات سے منسوب کر رکھا تھا، لیکن میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی آخری رائے قائم نہیں کی تھی۔ البتہ میری طبیعت کا تجسس بار بار اس بات پر اکساتا تھا کہ خالد کی دیوانگی کے راز کو معلوم کیا جائے، مگر میں نے ابھی تک اسے اس سلسلے میں کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، مبادا کہ اس کے ذہن پر ناخوشگوار اثر پڑے۔ لیکن میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ اس راز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور میرے اس ارادے میں خالد کے والد کا بڑا دخل تھا، اس لیے کہ جب بھی گفتگو کے درمیان میں خالد کی بیماری کا ذکر چھیڑتا وہ بڑی خوبصورتی سے اس ذکر کو ٹال جاتے تھے یا کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے اٹھ جاتے تھے، اور ان کی یہی ٹال مٹول اور رازداری میں ذوق کے تجسس کو بھڑکاتی رہتی تھی۔ 8 مہینے تک میں خاموش رہا۔ اس عرصے میں خالد مکمل طور سے نہ صرف یہ کہ صحت یاب ہو گیا تھا، بلکہ اسے اپنے والد کے کاروبار میں بھرپور حصہ لینا بھی شروع کر دیا تھا۔ محلے والوں کے دلوں میں جو خوف اس کی طرف سے تھا وہ بھی دور ہو چکا تھا، لیکن خالد جس محبت، خلوص اور اپنائیت سے مجھ سے پیش آتا تھا وہ انداز کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ اس کی اکثر شامیں میرے ساتھ میرے بنگلے کے لان پر گزرتی تھیں۔ میری بیوی جو شروع میں خالد کا نام سن کر ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی اور مجھے بھی اس دیوانے سے دور رہنے کا مشورہ دیتی تھی، اب وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسا مناسب موقع نہیں ملا تھا کہ میں خالد کو اس کی دیوانگی کے سلسلے میں کرید سکتا، لیکن ایک دن خود خالد کے منہ سے ایک ایسی بات روانی میں نکل گئی جس نے میرے تجسس کو اور بھڑکا دیا۔ اس روز میری بیوی عائشہ کی طبیعت صبح سے مقدر ہو رہی تھی۔ شام کو میں دفتر سے واپس لوٹا تو اس وقت بھی میں نے اسے ملول دیکھا۔ وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس کے کانوں کے 2 یاقوتی ٹاپس گم ہو گئے ہیں جو پچھلی سالگرہ پر میں نے اسے تحفتاً دیے تھے۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ اس نے نہاتے وقت ٹاپ کو اتار کر اپنی سنگار میز پر رکھا تھا، لیکن نہانے کے بعد ٹاپس نہیں ملے تھے۔ اسے تمام گھر چھان مارا تھا، حتیٰ کہ ملازموں کے کوارٹروں میں جا کر بھی دیکھا تھا اور ان کے سامان کی تلاشی بھی لے ڈالی تھی، لیکن ٹاپس کہیں نہ مل سکے تھے۔ میں نے عائشہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ایک دن میں اسے ویسے ہی نئے ٹاپس لا دوں گا، لیکن عائشہ خوش ہونے کی بجائے بڑے جذباتی انداز میں مجھ سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگی، شاید اس لیے کہ ان ٹاپس سے ایک خوبصورت یاد وابستہ تھی اور وہ ان یادگاری ٹاپس کی گمشدگی کو بدشگونی سمجھ رہی تھی۔ میں نے عائشہ کو اپنی جان کی قسم دلائی تو وہ جلدی سے مسکرا دی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ٹاپس کے غائب ہو جانے سے اسے شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے۔ شام کو خالد حسب معمول آیا تو میں نے عائشہ کو لان پر لے کر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ خالد کی دلچسپ باتوں سے عائشہ کا غم ہلکا ہو جائے گا، لیکن وہ خالد کی موجودگی میں بھی گفتگو کرتے کرتے اچانک کہیں کھو جاتی تھی، پھر میرے ٹوکنے پر چونک کر دوبارہ باتیں کرنے لگتی۔ میرے علاوہ خالد بھی عائشہ کے چہرے کی بدلتی کیفیتوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر باتیں کرتے کرتے اچانک جب ایک بار وہ اٹھ کر اندر چلی گئی تو خالد خاموش رہ نہ سکا۔ کیا بات ہے صدیقی بھائی، بھابھی کی طبیعت آج کچھ ناساز نظر آ رہی ہے؟ اس نے دبی زبان میں مجھ سے پوچھا۔ حماقت کا دورہ پڑ رہا ہے، میں نے کدے چھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پھر ٹاپس کی گمشدگی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی تمہاری بھابھی کو کوئی ایسی جگہ یاد آ گئی ہے جہاں ٹاپس کے ملنے کی امید اسے کھینچ کر اندر لے گئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ہی ہوا جو بھابھی کو شیلا داس کا قصہ معلوم نہیں، ورنہ ٹاپس کی گمشدگی ان کا ذہنی توازن بھی بگاڑ سکتی تھی۔ خالد کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا، پھر جھرجھری لیتے ہوئے بولا،
معاف کیجیے گا صدیقی بھائی، میں اس وقت نہ جانے کیا کہہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تمہیں اپنے ماضی کا کوئی بھیانک واقعہ یاد آ گیا تھا، میں نے خالد کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال غلط نہیں ہے صدیقی بھائی، لیکن اب میں ان واقعات کو اپنے ذہن سے کھرچ ڈالنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ خالد نے سرد آہ بھر کر جواب دیا۔ اگر والد صاحب نے لوگوں کا مشورہ قبول نہ کیا ہوتا اور سندر بن کے اصرار سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کی سرزمین کو خیرباد نہ کہا ہوتا تو شاید اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہونے کی بجائے موت کی ہولناک وادیوں میں گم ہو چکا ہوتا، خالد نے کہا۔ کیا تم مجھے وہ واقعات سنانا پسند کرو گے جنہوں نے تمہارا ذہنی توازن خراب کر دیا تھا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں خود بھی اپنے ذہن کے اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ شاید میری باتوں پر یقین نہ کریں، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے خود بھی اگر وہ حالات کسی اور کی زبانی سنے ہوتے تو تمام زندگی ان کی صحت پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا، لیکن جو باتیں انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ان کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، خالد نے کہا۔ ایک بات پوچھوں خالد؟ میں نے اسے ٹٹولتی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ضرور پوچھئے، وہ بولا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم بھی ہے کہ لاہور آنے کے بعد تمہارے اوپر دیوانگی اور جنون کے دورے پڑا کرتے تھے؟ میں نے کہا۔ مجھے ایسی کوئی بات قطعاً یاد نہیں، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں شاید کچھ دنوں کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ خالد نے مجھے سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ نے بھی مجھ پر پاگل پن کے دورے پڑتے دیکھے تھے؟ نہیں، میں نے بھی دوسروں کی زبانی سنا تھا، میں نے بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے ویسے ہی ہوا ہو، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ پراسرار واقعات ایسے ہی تھے جو کسی بھی شخص کو پاگل بنا سکتے تھے، وہ بولا۔ مغربی پاکستان آنے سے قبل تم لوگوں کا کیا مشرقی پاکستان کے کس علاقے میں تھا؟ میں نے بات کو ذرا گھما پھرا کر پوچھا۔ ہم رنگامتی میں رہتے تھے، میرے والد وہاں جنگلات صاف کرنے کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے، پھر جب انہوں نے کافی سرمایہ کما لیا تو خود اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا۔ زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزر رہی تھی، خالد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا۔ صدیقی بھائی، کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی ہندو عورت کو ستی کی رسم کی قربانگاہ پر چڑھتے دیکھا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ میں نے دیکھا ہے، خالد تیزی سے بولا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت، حسین اور نوجوان لڑکی تھی۔ شادی کے صرف 1 سال بعد اس کے شوہر کو کوبرا سانپ نے ڈس لیا تھا، اور پھر مرنے والے کے گھر والوں نے اس خوبصورت اور معصوم لڑکی کو بھی زبردستی ہاتھوں باندھ کر چتا کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا تھا، اور وہ بھی مرنے والے شوہر کے ساتھ جل بھن کر خاک ہو گئی۔ بعد میں ان کی ہڈیوں کو سمیٹ کر دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ تمام باتیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ خالد نے اتنا کہہ کر پھر خاموشی اختیار کر لی اور خلا میں یوں گھورنے لگا جیسے واقعات کی بکھری ہوئی کڑیوں کو سلسلے وار مرتب کر رہا ہو۔ میں خاموش بیٹھا اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب خاصی دیر ہو گئی تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اس لڑکی اور اس کے شوہر کی موت سے تمہاری سابقہ دیوانگی کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، اسے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر کرسی میرے قریب اور کھسکاتے ہوئے بولا، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جو لڑکی بھڑکتے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو گئی اور اس کے خوبصورت جسم کی بچی کھچی ہڈیوں کو دریا میں بہا دیا گیا ہو، وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، میں نے حیرت سے جواب دیا، لیکن میں نے اسے دوبارہ زندہ حالت میں دیکھا تھا، خالد نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ رنگامتی میں نہیں بلکہ سندربن کے ایک نواحی علاقے چھاگلا میں، جو مہاجروں میں شیطانوں کی بستی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس بستی میں مقامی لوگ بھی داخل ہوتے ہوئے گھبراتے تھے۔ شاید اسی لیے اس لڑکی نے دوبارہ زندگی حاصل کرنے کے بعد چھاگلا میں پناہ لی تھی کہ اسے دوسری بار ستی ہونا نہ پڑے، خالد بول رہا تھا۔ حیرت انگیز بات ہے، میں نے خالد کو بڑے غور سے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے جس لڑکی کو چھاگلا میں دیکھا ہو وہ مرنے والی لڑکی سے ہو بہو مطابقت رکھتی ہو اور تم اسی حیرت انگیز مطابقت کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے ہو، میں نے کہا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی رائے قائم کرتا، لیکن میری نگاہیں رمبا کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، خالد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے چھاگلا جا کر خود رمبا سے بات بھی کی تھی، اس نے پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان لیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے اپنے شوہر پرشوتم کو سانپ کے ڈسنے کا واقعہ بھی یاد تھا۔ مجھ سے اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی بھی تھی، خالد بول رہا تھا۔ اور کیا خود اسے اپنے ستی ہونے کا واقعہ یاد نہیں رہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، جب میں نے اسے یاد دلانے کی صحیح کی تو وہ میری صورت کو اس طرح گھورنے لگی
جیسے اسے میرے صحیح دماغ ہونے پر شبہ ہو رہا ہو۔ خالد بولا، پھر وہ رنگامتی چھوڑ کر چھاگلا کس لیے چلی گئی؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا، لیکن اس نے مجھے جو جواب دیا وہ میرے لیے زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوا۔ خالد نے کہا، رمبا کے بیان کے مطابق وہ چھاگلا قبیلے کے سردار گوپی ناتھ کی لڑکی ہے، جبکہ گوپی ناتھ انتہائی بد کردار اور پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ قرب و جوار کی بستی میں رہنے والوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ یا تو جادوگر ہے یا کالے علم کا ماہر، اور اسی کی دہشت اور خوف کے مارے دوسری بستی کے لوگ چھاگلا کی حدود میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ خالد نے کہا۔ خالد کی باتیں اب کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھیں۔ گوپی ناتھ کے ذکر نے میرے ذوق تجسس کو اور ہوا دی۔ میری شوق مہم جوئی نے جنوبی افریقہ کے وسطی علاقے میں مجھے بھی کچھ ایسے مافوق الفطرت واقعات سے دوچار کیا تھا جن کی توجہ مشکل تھی۔ ان واقعات کی پشت پر بھی کالے علم، سفلی، بلیک میجک اور روحوں کو تسخیر کرنے والے علوم کا ذکر میری زندگی میں متعدد بار آ چکا ہے، لیکن یہ کہ جل کر خاکستر ہو جانے والی کوئی لڑکی دوبارہ اپنی مادی صورت و شکل میں آ جائے، میرے لیے یہ ناقابل یقین ہی تھا۔ اواگون کا مسئلہ ہندو مذہب میں ضرور مانا جاتا ہے، لیکن میں نے بھی اس کی بھی کوئی زندہ مثال اب تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی خالد کے چہرے کے تاثرات اور اس کے گفتگو کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں دروغگوئی کو کوئی دخل نہیں۔ بہرحال اس کی رودات دلچسپ تھی، اس لیے میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، تم نے رمبا کا تذکرہ کرنے سے پیشتر کسی شیلا داس کا نام بھی لیا تھا، کیا اس کا بھی رمبا کے واقعات سے کوئی تعلق نکلتا ہے؟ میں نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ خالد نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑے اداس لہجے میں کہا، پھر تھوڑے سے توقف کے بعد پھر بولا، میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ اس کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کریں گے، بھابھی سے بھی نہیں۔ خالد بولا، تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ میں نے خالد کو یقین دلاتے ہوئے کہا، تمہاری کہانی صرف میرے سینے میں دفن رہے گی۔ میں بولا۔ میرا جواب سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، شیلا داس رنگامتی میں ہمارے گھر کے قریب ہی رہا کرتی تھی۔ اس کے والد وہاں چیف انجینئر کے عہدے پر فائز تھے۔ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ پھر میں اور شیلا ہم عمر بھی تھے، اس لیے مذہب کی تفریق پر غور کیے بغیر ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتے گئے کہ جدائی کا تصور بھی بڑا اذیت ناک محسوس ہوتا تھا۔ شروع میں ہمارے میل جول پر کسی کو شبہ نہیں ہوا، لیکن ایک دن شیلا کے والد کے نائب نے ہمیں گھاٹ کے کنارے دیکھ لیا۔ وہ چونکہ ہندو تھا اور مسلمانوں سے سخت تعصب رکھتا تھا، اس لیے اس نے اسی وقت جا کر حالات کو کچھ اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ شیلا کے والد آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے شیلا کو سختی سے منع کر دیا کہ اگر دوبارہ وہ میرے ساتھ گھر سے باہر گئی تو اچھا نہ ہوگا۔ دوسری ملاقات پر جب شیلا نے مجھے بدلتے ہوئے حالات سے آگاہ کیا تو میرا دل تڑپ اٹھا، لیکن میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ میں اس سے ملنا جلنا کم کر دوں۔ دوسری شکل میں اس کی بدنامی کا خطرہ تھا جو مجھے کسی طور پر منظور نہیں تھا۔ بہرحال اب میں نے اس کے گھر آنا جانا بھی بند کر دیا تھا، اور اگر کبھی بزرگوں کی موجودگی میں ہمارا آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو میں دل محسوس کر وہاں سے ہٹ جاتا تھا۔ شیلا کی حالت بھی مجھ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی، مگر وہ غریب بھی حالات کے آگے بے بس تھی۔ مذہب کی دیوار نے ہمارے درمیان جو خلیج پیدا کر دی تھی اسے پاٹنا ہم دونوں کے اختیار سے باہر تھا۔ البتہ قدرت نے ہمارے لیے ایک ایسی سبیل پیدا کر دی جس نے ہمارے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ شیلا کے والد نے اپنے ماتحت کی زبانی ہماری ملاقاتوں کا حال جان کر نہ صرف یہ کہ اس پر پابندیاں عائد کر دی، بلکہ ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی جس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ شیلا کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھے۔ رمبا اسی ملازمہ کا نام تھا۔ بڑی ہی شوق اور چنچل لڑکی تھی، لیکن اسے جس کام کے لیے ملازم رکھا گیا تھا اسے ایک پل کو بھی غافل نہیں ہوتی تھی۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے غرض یہ کہ ہر وقت سائے کی طرح شیلا کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی۔ شیلا شروع میں رمبا سے سخت نفرت کرتی تھی، لیکن پھر اس نے رفتہ رفتہ رمبا کو اپنے حق میں رام کر لیا، اور ہمارے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ اسی ملازمہ کے ذریعے شروع ہو گیا۔ رمبا نے اس کام کے عوض شیلا سے جو چیز طلب کی تھی وہ بھی کانوں کے ٹاپس تھے جو شیلا نے اپنے لیے ڈھاکہ سے منگوائے تھے۔ اسے وہ ٹاپس بے حد عزیز تھے، لیکن مجھ سے خط و کتابت کے ذریعے نصف ملاقات کی خاطر اس نے وہ ٹاپس رمبا کو دے دیے تھے، اور وہی ٹاپس میں نے اس وقت بھی رمبا کے کانوں پر دیکھے تھے جب میں نے اس کے ستی ہو جانے کے بعد دوسری بار اسے چھاگلا میں زندہ پایا تھا۔ خالد کہہ رہا تھا، لیکن تمہیں چھاگلا جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے خالد کو ٹوکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی داستان اب میرے لیے بے حد دلچسپی کا سبب بنتی جا رہی تھی،
اور میں جلد از جلد تمام داستان سن لینے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے چھاگلا کا سفر شیلا کی درخواست پر اختیار کیا تھا صدیقی بھائی، لیکن کاش اس وقت میں نے شیلا کی بات نہ مانی ہوتی، خالد نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات نمایاں تھے، شاید گزری ہوئی باتوں نے اس کے زخم کو ہرا کر دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اداس نظروں سے خلا میں گھورتا رہا تھا، پھر درد بھری آواز میں کہنا شروع کیا۔ پرشوتم سے شادی ہو جانے کے بعد بھی رمبا نے شیلا کے والد کی ملازمت ترک نہیں کی تھی، لیکن جب پرشوتم کو کوبرا سانپ نے ڈس لیا اور پرشوتم کے عزیزوں نے اسے زبردستی ستی ہو جانے کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیا، تو ہمارے درمیان خط و کتابت کا عارضی سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں بہت دنوں تک بے چینی کی کیفیتوں سے دوچار رہا۔ پھر ایک دن میں نے اپنا وہ صندوق کھولا جس میں نے شیلا کے خطوط کو بڑی احتیاط سے رکھ چھوڑا تھا۔ میں شیلا کے ان پرانے خطوط ہی کے ذریعے اپنی اضطرابی کیفیت کو سکون دینا چاہتا تھا، لیکن جس وقت میں نے صندوق کی تلاشی لی، میرے عارضی سکون کا وہ ذریعہ بھی مجھے نہ ملا۔ شیلا کے سارے خطوط صندوق سے غائب تھے۔ میں دل تھام کر رہ گیا۔ فوری طور پر میرے دل میں یہی خیال ابھرا تھا کہ شاید میرے گھر والوں میں سے کسی کو ان خطوط کی بھنک مل گئی تھی اور انہوں نے وہ خطوط اپنی تحویل میں لے لیے تھے یا پھر ان کو ضائع کر دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان خطوط کے بارے میں گھر والوں سے کچھ دریافت کر سکتا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن پھر رمبا کے ستی ہو جانے کے تقریباً 40 روز بعد مجھے ایک ایسے واقعے کا علم ہوا جس نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے۔ اس روز شام جھٹپٹے کا وقت تھا۔ میں گھاٹ پر ایک کنچ تنہائی میں بیٹھا نہ جانے کن خیالات میں گم تھا کہ اچانک شیلا وہاں پر آ گئی، لیکن اس وقت وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان لگ رہی تھی۔ اس کا تنفس خاصا تیز چل رہا تھا اور چہرے کی رنگت بالکل ہلدی کی مانند زرد ہو رہی تھی۔ شیلا کو دیکھ کر میں جلدی سے اٹھا۔ اسے میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پھر اس سے قبل کہ میں اس سے کچھ کہتا، وہ خود ہی ایک سانس میں اپنے آنے کا مقصد بیان کر گئی اور میں ہکا بکا کھڑا اس کی باتوں کو سنتا رہا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں پہلی فرصت میں چھاگلا قبیلے کی طرف جاؤں اور رمبا سے وہ خطوط ہر قیمت پر حاصل کر کے لاؤں جو کبھی شیلا نے مجھے لکھے تھے اور اب وہ رمبا کی تحویل میں ہیں۔ مگر شیلا داس کو رمبا کے دوبارہ زندہ ہونے کی اطلاع کیسے مل گئی تھی؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ رمبا نے ایک معتبر آدمی کے ذریعے جو اسی کے قبیلے سے متعلق تھا شیلا کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اس کے تمام خطوط رمبا کی تحویل میں ہیں اور اگر وہ انہیں واپس حاصل کرنا چاہتی ہے تو 2000 روپے اور ایک جوڑا پہنا ہوا کپڑا کسی کے ذریعے بھیج کر خطوط واپس منگوا لے۔ دوسری صورت میں خطوط کو شیلا کے والد اور علاقے کے دوسرے ہندو افسران کو روانہ کر دینے کی دھمکی کی گئی تھی۔ ثبوت کے طور پر شیلا کو اس کا لکھا ہوا پرانا خط بھی روانہ کیا گیا تھا اور اس کام کے لیے 4 روز کی مہلت دی گئی تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کا یقین نہ آنے کے باوجود کہ رمبا دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، شیلا سے چھاگلا جا کر رمبا سے ملنے کا وعدہ کر لیا اور دوسرے ہی دن کسی سے کچھ کہے بغیر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ خالد کی نگاہوں کی ویرانی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور چہرے پر کرب کے تاثرات پھیل کر گہرے ہوتے جا رہے تھے، لیکن میں خاموش بیٹھا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالد نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ رمبا نے جس رقم کا مطالبہ کیا تھا وہ شیلا فراہم نہیں کر سکی تھی، البتہ اسے اپنا ایک استعمال شدہ جوڑا میرے حوالے کر دیا تھا اور مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں کسی طرح بھی رقم کا بندوبست کر کے اسے جوڑے کے ساتھ رمبا تک پہنچا دوں اور وہ خطوط حاصل کر لوں جو شیلا کی بدنامی کا سبب بن سکتے تھے۔ میں شیلا کے لیے موت بھی گوارا کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسی رات اپنے والد کی الماری سے روپے چوری کیے اور صبح تڑکے ہی اٹھ کر چھاگلا کی طرف چل دیا۔ لیکن کاش میں نے شیلا کا کہنا نہ مانا ہوتا، مگر تقدیر کا لکھا بہرحال پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ چھاگلا تک سفر کرنے کے دوران میرا ذہن برابر یہی سوچتا رہا کہ رمبا اس دنیا میں موجود نہیں ہو سکتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے جل کر خاک ہوتے دیکھا تھا۔ شیلا کے خطوط ضرور کسی اور نے چوری کیے ہوں گے اور اب وہ حالات کو پراسرار بنانے کی خاطر رمبا کے آڑ لے کر شیلا کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میری سوچیں غلط ثابت ہوئیں۔ میں جس وقت چھاگلا قبیلے کی سرحد کے قریب پہنچا تو رمبا وہاں میری منتظر تھی۔ غالباً اسے میرے آنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ بہرحال رمبا کو دوبارہ اپنے سامنے مادی حالت میں دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ہو بہو رمبا ہی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ شیلا کے ٹاپس بھی موجود تھے جسے میں اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی آنکھوں پر اعتماد نہیں تھا۔ رمبا تو مر چکی تھی، وہ دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتی تھی؟ شاید میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی خالد صاحب کہہ کر مخاطب کیا تھا اور بے حد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی تھی
کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو الٹے قدموں واپس بھاگ جاؤں۔ میں نے رمبا کو جواب دینے کی بجائے روپے اور شیلا کا لباس اس کی طرف پھینک دیا اور ان خطوط کا مطالبہ کیا جو اس کی تحویل میں تھے۔ رمبا نے روپے نہیں اٹھائے اور دوبارہ مجھ سے پھر یہی کہا کہ میں واپس چلا جاؤں، ورنہ اس کا باپ گوپی ناتھ میرے اور شیلا کے دونوں کے لیے بڑی تباہی کا باعث ثابت ہوگا۔ اسے مجھے مختصر الفاظ میں یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ روپے اور لباس کے سلسلے میں اس کا نہیں بلکہ گوپی ناتھ کا شیطانی ہاتھ شامل ہے۔ وہ بار بار مجھے واپس پلٹ جانے کی تاکید کر رہی تھی، لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ خطوط حاصل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اور ابھی ہمارے درمیان یہ تکرار جاری تھی کہ گوپی ناتھ بھی وہاں پر آ گیا اور رمبا اس طرح سہم کر چپ ہو گئی جیسے گوپی ناتھ اس کا باپ نہیں بلکہ موت کا فرشتہ تھا۔ تجھے ابھی تک اس کلنکی کا دھیان پریشان کر رہا ہے؟ گوپی ناتھ نے رمبا کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کالی کی سوگند، اگر گوپی کا دھیان پلٹ گیا تو بھون چال آ جائے گا۔ جا دور ہو جا میری نظروں سے، وہ کہہ رہا تھا۔ رمبا اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے گوپی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سہمی ہوئی نظروں سے اس نے مجھے ایک آخری بار دیکھا، پھر پلٹ کر تیزی سے بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گوپی ناتھ سینہ تانے کھڑا مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی شیطانی نادیدہ قوت آہستہ آہستہ میرے جسم کا خون چوس رہی ہو۔ گوپی کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی سرخی موجود تھی اور ان آنکھوں کا سحر مجھے بھی خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ان آنکھوں کی طرف سے اپنی توجہ ہٹائی، پھر زمین پر پڑے ہوئے روپوں اور لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان چیزوں کو اٹھاؤ اور شیلا کے خطوط میرے حوالے کر دو۔ تو میرے کسی کام نہیں آ سکتا، پرنتو وہ کلنکی ضرور میرے کام آئے گی جس نے تیرے ساتھ پریم کا ناٹک رچایا ہے، گوپی ناتھ کرخت آواز میں بولا۔ کالی کے پوتر، شریر کی شوبھا بڑھانے کے لیے میں اسے تیری شیلا کے خون سے اشنان کراؤں گا، گوپی ناتھ بول رہا تھا۔ بکواس بند کرو گوپی ناتھ اور سیدھی طرح وہ خطوط میرے حوالے کر دو، ورنہ اگر بات آگے بڑھی تو پولیس تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ میں نے گوپی ناتھ کو مروب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے پولیس کا نام سن کر حقارت سے تھوک دیا، پھر انتہائی سرد آواز میں بولا، مورخ، ابھی اس دھرتی پہ کوئی ایسا سورما جنم نہیں لے سکا جو گوپی کی شکتی سے ٹکرائے۔ دیوتاؤں کی سوگند، اگر گوپی چاہے تو پربت کو بھی رائی بنا سکتا ہے، گوپی ناتھ نے کہا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے گوپی ناتھ، اس بار میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں تمہاری مطلوبہ اشیاء پہنچا دی ہیں اور اب تم مجھے وہ خطوط واپس کر دو، میں نے کہا۔ گوپی ناتھ میرا جواب سن کر کہکا لگانے لگا، پھر یکلخت وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے روپوں کی بجائے جھک کر شیلا کا لباس اٹھایا اور پھر اس کی نگاہوں کی سرخی بتدریج بڑھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں کی جگہ دو دہکتے ہوئے انگارے روشن ہوں۔ اس نے اپنے جسم کو اس طرح ساکت و جامد کر لیا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ پتھر کا کوئی بے جان بت ہو۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں شیلا کے لباس پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑی دیر تک وہ لباس پر نظریں جمائے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس کے جسم کو دوبارہ حرکت ہوئی۔ اس نے شیلا کے لباس کو دوبارہ زمین پر ڈال کر قدموں تلے روننا شروع کر دیا، پھر غضبناک لہجے میں بولا، جا مورخ، واپس چلا جا۔ راہو گورا کی سوگند، اگر رمبا کا دھیان میرے ذہن من میں نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نشٹ کر ڈالتا۔ جا، چلا جا، گوپی ناتھ نے کہا۔ پھر اس سے قبل کہ میں گوپی ناتھ کی بات کا کوئی جواب دیتا، وہ اچانک ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خدا جانے اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنی جگہ کھڑا خود پر قابو پاتا رہا، پھر میں نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے رہس سے اوسان بھی خطا کر دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ چند مقام پر چند ثانیے قبل گوپی ناتھ کھڑا تھا، ابا سنگلاخ زمین پر ایک چٹکی ہوئی انسانی کھوپڑی پڑی تھی اور استخوانی ہاتھوں کے 3 پنجر اس کھوپڑی کی جانب یوں اٹھے ہوئے تھے گویا وہ اس کھوپڑی کی عظمت کا استقبال کر رہے ہوں۔ مردہ کھوپڑی کے بڑے بڑے دانت دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں وہاں رک نہ سکا، بے تحاشا پلٹ کر بھاگا۔ موت کا بھیانک تصور میری رفتار کو تیز سے تیز تر کر رہا تھا اور ہر لمحے مجھے ایسا محسوس ہوتا جا رہا تھا جیسے کھوپڑی کے دانت اچانک پشت سے میری گردن میں پیوست ہو جائیں گے۔ مجھے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ میں گرتا پڑتا سندر بن والے راستے پر دوڑ رہا تھا کہ اچانک کوئی پرندہ تیزی سے لپک کر میرے چہرے سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے میں خوفناک انداز میں چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ پھر کیا ہوا مجھے یاد نہیں،
شاید خوف اور دہشت کے ملے جلے احساسات نے میرے اعصاب پر اتنا گہرا اثر کیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ خالد خاموش ہوا تو میں بری طرح چلا گیا۔ اس کی داستان اب میری دلچسپیوں میں اضافہ کر رہی تھی اور مجھے اس کے ایک لمحے کی خاموشی بھی گوارا نہیں تھی، لیکن میں دل پر جبر کیے خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ خالد کی نگاہیں خلا میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں، اس کے چہرے پر کرب کی علامتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس بار اس کی خاموشی خاصی طویل تھی۔ پھر اسے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی پلکوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ غالباً شیلا کی یاد نے اسے تڑپا دیا تھا۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے جگ سے پانی نکالا اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے خاموشی سے گلاس لے کر 2-3 گھونٹ پیے اور پھر گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے مکان میں تھا۔ میری طبیعت 1-2 روز بعد سنبھلی تو مجھے اپنے ملازم سے معلوم ہوا کہ شیلا پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اور اس کے والدین علاج کی غرض سے اسے ڈھاکہ لے گئے تھے۔ اس خبر نے میرے دل و دماغ پر جو اثر کیا اس کا اندازہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں نے طے کر لیا تھا کہ شیلا کا انتقام لینے کی خاطر میں ایک بار پھر چھاگلا کا سفر کروں گا اور اس شیطان گوپی ناتھ کا جسم گولیوں سے چھلنی کر ڈالوں گا جس نے شیلا کو پاگل کر دیا تھا، لیکن مجھے اس منحوس گوپی ناتھ سے انتقام لینے کا موقع نہ مل سکا۔ خود میری ذہنی حالت بھی اس قابل نہیں رہی تھی۔ رات کو سوتے میں بار بار وہی بھیانک کھوپڑی استخوانی ہاتھوں کے کھڑکھڑاتے ہوئے پنجے میری نگاہوں کے سامنے ابھر آتے اور میں چیخ مار کر جاگ اٹھتا۔ رفتہ رفتہ میری ذہن کی حالت بھی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ میرے والد اور علاج کرنے والے ڈاکٹر بار بار مجھ سے یہی استفسار کرتے تھے کہ میرے سوتے میں چیخ کی وجہ کیا تھی۔ وہ اس حقیقت کو جاننا چاہتے تھے جس سے شیلا کی یادیں وابستہ تھیں، لیکن میں نے انہیں کچھ بتایا نہیں۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے والد نے مشرقی پاکستان کے تمام بڑے ڈاکٹروں سے میرا علاج کرایا، لیکن جب کوئی افاقہ نہ ہوا تو وہ مجھے لے کر لاہور آ گئے۔ مجھے ڈھاکہ سے اپنی روانگی اچھی طرح یاد ہے۔ جہاز نے میرے ہوش و حواس میں رن وے پر بھاگتے ہوئے مشرقی پاکستان کی سرزمین کو خیرباد کہا تھا۔ اس کے بعد میری والدہ نے اس خیال سے کہ کہیں جہاز میں بھی مجھ پر دیوانگی کا دورہ نہ پڑے مجھے خواب آور گولیاں کھلا دی تھیں۔ ڈاکٹروں کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سلایا جائے تاکہ میرے اعصاب کو سکون مل سکے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ گولیاں کھانے کے بعد میرے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی وہی پراسرار اور خوفناک کھوپڑی ایک بار پھر میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اس روز پہلی بار اس ہولناک کھوپڑی کے ڈھانچے نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں چھاگلا قبیلے کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھوں، ورنہ میرا انجام بھی بڑا بھیانک ہوگا۔ اس کے بعد میرے اوپر کیا گزری، میں کن کیفیتوں سے دوچار رہا، مجھے اس کا مطلق علم نہیں۔ میرے ملنے والے بتاتے ہیں کہ شاید میں پاگل ہو گیا تھا، مگر مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ البتہ ایک بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جسے میں نے اپنی داستان سنائی ہے۔ اس کے بعد خالد مجھے رنگامتی اور سندربن کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ میں نے اسے درمیان میں ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن میرے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات کل بلا رہے تھے جو میں اس سے دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کا موقع مل نہ سکا، اس لیے کہ عائشہ دوبارہ ہمارے درمیان آ گئی، اور عائشہ کی موجودگی میں غالباً خالد نے بھی اس تذکرے کو جاری رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہمارے درمیان دوسری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر خالد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ عائشہ ابھی تک اپنے گمشدہ ٹاپس کے بارے میں پریشان نظر آ رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔